نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 89 ہے، 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کی 189 آیات مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 190 اور 191 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ آل عمران کی یہ جو آخری رکوع ہے، جو آیت نمبر 190 سے 200 تک کا ہے، اس آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید پر غور و فکر کا حکم دیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 190 کو آیت فکر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص غور نہیں کرتا اللہ کی توحید پر اور وحدانیت پر، تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سوچ بچار کا حکم دیتی ہے۔ بعض دفعہ عقل ایسے سوالات کر لیتی ہے کہ کیسے کوئی ماں باپ کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے، کیسے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، اللہ کیسا ہوگا، اللہ کیسا نہیں ہوگا، اللہ کیسے کنٹرول کرتا ہوگا، کیسے یہ نظام جو ہے خود ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ایسی آیتیں جس میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا جائے، وہ آیت فکر کہلاتی ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان کی عقل ایک محدود زاویے تک سوچ سکتی ہے، ایک محدود باؤنڈری ہے، اور دنیا اس سے بہت آگے ہے۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے چند قطرے ہمارے اندر منتقل کیے ہیں، تو ہماری چھوٹی سی عقل اتنی بڑی چیز کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو یہ آیت جو آج ہم پڑھیں گے، اسے آیت فکر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عطا بن رباح، اور یہ شان نزول صحیح میں حضرت ابن حبان نے اور ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں اسے نقل کیا ہے کہ عطا ابن رباح جو ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی وہ مجھے بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، آپ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، آپ کی ہر بات ہی عجیب تھی۔ اور ہاں، ایک عجیب واقعہ میں سناتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اتنے روئے کہ آپ کے آنسو سے سینہ مبارک پر بہہ گئے، اور پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اتنے ہی روئے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی اتنے ہی روئے، پھر سجدے سے سر اٹھایا، اس میں بھی بہت روئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پر اشکبار ہوں، اور گریہ زاری کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس میں غور نہیں کیا۔ لہٰذا اس آیت کو آیت غور کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ سوال جو ہے آئی کیوز میں آتے ہیں، قرآن آئی کیوز میں، کہ آیت فکر کسے کہا جاتا ہے؟ تو سورہ آل عمران کی یہ جو آیت نمبر 190 ہے، اسے آیت فکر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غور اور فکر کے جو ہے حکم دیا ہے اور سلسلے بتائے ہیں کہ ہم کس چیز میں غور کریں، اللہ کو پانے کے لیے ہم کس چیز میں غور و فکر کریں۔ تو اپنے پاس آیت نمبر 190 کھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ ان، بے شک، فی کے مطلب ہوتے ہیں میں، یہ اس میں ظرف ہے، کسی چیز کے پوزیشنز بتانے کے لیے کچھ ورڈز یوز ہوتے ہیں، تو یہ فی انہی میں سے ہے، میں، بے شک میں، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، ایسی چیز جو پہلے سے وجود میں نہ ہو اور اسے وجود میں لایا جائے تو یہ خلقہ ہے۔ لیکن جو چیز مختلف چیزوں سے بنا کر بنائی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے، اسے جعلہ کہا جاتا ہے۔ تو بے شک پیدا کرنا، السماوات، یہ سما کی جمع ہے، آسمانوں کو کہا جاتا ہے، اور سماوات ذکر کر کے پوری کائنات کی طرف اشارہ ہے۔ الارض، زمین، جہاں پہ انسان رہائش گاہ ہے، اللہ کی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ بے شک آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا یہ ایک نشان ہے۔ یہ جملے جو ہیں، یہ علیحدہ جملے، آپ لوگ اس کو انڈرلائن کریں گے کہ ہم نے سوچ بچار کے کس کس زاویے سے کرنا ہے۔ پہلے ہم نے غور فکر کس میں کرنی ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر۔ دوسری فکر، واختلاف اللیل، اختلاف کہتے ہیں بدلتے رہنا، مختلف ہونا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، اسے کہتے ہیں اختلاف، مسلسل بدلتے رہے۔ تو یہاں پر اختلاف سے مراد کہ دن کا بعد رات کا آنا، رات کے بعد پھر دن کا آنا، دن کے بعد کوئی درمیان میں وقفہ نہیں آتا، مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ اور عید کا بدلنا جو ہے، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس نوعیت سے ہے۔ لیل، رات کو کہا جاتا ہے، اور لیل کے مفہوم جو ہے سکون کا وقت، لیل کے معنی لیے جاتے ہیں، ایسا وقت جب انسان اور دنیا کی ہر چیز سکون ساکت ہو جاتی ہے۔ سارا دن ٹریفک کا ہجوم رہتا ہے، لیکن رات کے وقت یہ ٹریفک ساکت ہو جاتی ہے، ہاں اکا دکا اس سے مستثنا ہے۔ دن کے وقت شور و غل ہوتا ہے، ہر طرح کا کاروبار، رات کے وقت ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے، ہر جاندار جو دن کے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، یعنی سکون کا وقت۔ النہار، نہار دن کو کہا جاتا ہے، روشنی کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم ہوتا ہے کام کا وقت، مشقت کا وقت، حرکت کا وقت۔ لہذا بہت سارے عربی جملوں میں لیل اور نہار سے مراد حرکت اور سکون سے بھی لیا گیا ہے۔ تو واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا مختلف ہونا، یہ دوسری نشانی ہے، دوسری غور و فکر کی بات ہے کہ ہم نے پہلا غور کس میں کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو بنایا۔ دوسرا غور ہم نے کرنا ہے رات اور دن مسلسل بدل رہے ہیں، ایک پورا نظام شمسی اس میں لگا ہوا ہے، ستارے سیارے بغیر کسی نگرانی کے۔ آج ہم اپنے میٹس کے اوپر نگرانی نہ کریں تو وہ ہمارا گھر شاید کچرا کنڈی بن جائے۔ ہمیں اپنے میٹس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں خود بھی جان اپنی کھپانی پڑتی ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا نظام کے اوپر نگران کوئی نہ ہو؟
اور خود بخود چل رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قدرت ہے، قدرت جیسے بیج سے پودا نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، بیج سے پودا نکلتا ہے، لیکن اس پودے کو تناور درخت بنانے، اس پر پھل آنے تک بھی تو اس میں کوئی نہ کوئی خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ورنہ تو یا تو اس پر جنگلی جانور قبضہ جما لیتے ہیں یا پھر اس کو جو ہے جھاڑ چھنکار خراب کر دیتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو نگراں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بغیر نگرانی کے جب ہمارے چھوٹے سے کمرے کا نظام نہیں چل سکتا تو دنیا اور آخرت کا نظام کیسے اتنا چلے گا؟ تو لآیاتن نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ جب اس آیت کو ہم فردن فردن سمجھیں گے، فردن فردن کیسے سمجھیں گے؟ آپ سب سے پہلے آپ نے اس آیت کے بارے میں واضح طور پر اپنے قرآن پاک میں لکھے گا کہ یہ آیت جو ہے آیت تفکر کہلاتی ہے، سوچنے والی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عبادت کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اس کی عقل کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اور اس سے اپنے رب کو پہچانو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے، اس کی وسعت، اس کی ترتیب، مضبوطی، سورج، چاند، ستارے اور پھر بے شمار مخلوقات، یہ غور کرنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کی حکمت کو خالق سے جا کر ملاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی چیز پر غور و فکر کر کے اللہ کو پایا تھا۔ اور اس کی شان نزول کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور وضو کیا اور تہجد ادا کیا۔ اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور اس میں غور و فکر نہ کیا۔ لہٰذا اگر آپ سرچ کریں گی تو آپ کو اس آیت کی ذیل میں دو واقعات ملیں گے، ایک کا تعلق حضرت عائشہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حضرت میمونہ سے، دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں واقعے پیش آئے ہوں، لہٰذا ہم اس بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ یہاں پر جو فکر کی جو پہلی ہمیں چیز یہاں پر بتائی گئی ہے وہ ہے خلق السماوات۔ اب خلق، ہم یہ بات جانتے ہیں یہ ایک مصدر ہے، یعنی ایجاد کرنا، تخلیق کرنا، بغیر کسی چیز کے وجود کے کوئی چیز ایجاد کی جائے اسے خلق کہتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے اندر مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں ان میں ان تمام سسٹمز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آکسیجن کو کس طرح سے بیلنس رکھنا ہے، پانی کے نظام کو کس طرح معتدل رکھنا ہے، کس طرح جو ہے ہماری ضروریات قیامت تک اسی زمین سے کیسے پوری کرنی ہے، تو یہ پوری تخلیق کے اندر آ گیا۔ صرف ایک ایسا نہیں کہ زمین کا ایک گولا بنا کے اور ستاروں کو بنا کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا۔ باریکیوں میں جائیں تو آپ کو زمین کی پرتیں ملیں گی، آپ کو ہر پرت کے اندر ایک نئی مخلوق، ابھی تک ریسرچ کرنے پر ہر دن ایک نئی چیز سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھی۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں تو یہ گوشت پوش یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان میں مختلف دھاتوں کے نام بھی آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ہم منرلز یا وٹامنس لے رہے ہوتے ہیں، یہ خاص دھاتوں کے، میگنیشیم خاص دھات کا نام ہے، فاسفورس خاص دھات کا نام ہے۔ اگر ہم مٹی سے نہ بنائے جاتے تو یہ اجزاء جو زمین میں دھاتوں کی صورت میں موجود ہیں یا منرلز کی صورت میں موجود ہیں، یہ پھر ہماری جسم کا حصہ کیسے بنے؟ اولو الالباب، سوچو عقل والو، کہ یہ جو دھاتیں، یہ جو منرل زمین کا حصہ ہیں، اگر ہم گوشت پوشت ہیں تو یہ پھر ہمارے جسم کا حصہ کیسے بنے؟
خلق السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسے پتا ہے بیلنس کیسے رکھنا ہے۔ ہم جتنا، یہی وجہ ہے کہ ہم جتنا نیچر کے قریب رہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون، صحت رہتی ہے۔ ہم جتنا نیچر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی ہماری زندگیوں میں بے سکونی آ جاتی، سہولتیں بے شک ہوتی ہیں لیکن بیماریاں اور بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر السماوات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس میں داخل کر دیا، اور الارض کہہ کے اللہ تعالیٰ نے زمین کی جتنی تہیں ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شامل کر دیا کہ اے انسان سوچو کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہارے حالات بدل دینا۔ جس نے آسمان اور زمین پوری کائنات کو لگایا ہوا ہے تمہارے لیے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا پودے کس طرح سے آکسیجن کو بیلنس کیے ہوئے ہیں، پانی کس طرح سے دوبارہ سے ریفر ہو کے آ رہا ہے، ہمارے لباس کے لیے کیسے کس طرح سے پودے اگ کے ان میں ایک اللہ نے پورا نظام چلایا ہوا ہے۔ اور دوسری سوچ کی جگہ دن اور رات کا تبدیل ہونا۔ اختلاف یہاں پر ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی جیسے عربی میں کہا جاتا ہے اختلاف فلان فلاں، کہ فلاں کا فلاں سے اختلاف ہے، تو اسی طرح اختلاف اللیل اور والنہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، نو، یہاں پر اختلاف کا مطلب ہے مسلسل آنا، بدلتا رہنا۔ دن اور رات جو ہیں اس جملے کے دو معنی اور تفاسیر میں آپ کو ملیں گے۔ پہلا معنی کیا ملے گا کہ دن اور رات کے حالات مختلف ہیں، یہ معنی بھی صحیح ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، روزگار ہوتا ہے، دن کی مخلوقات دوسری ہیں، ہماری جتنی چہل پہل ہے دن میں ہوتی ہے۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، چیزوں کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، رات کی مخلوقات نکل آتی ہیں، دن کی مخلوقات سو جاتی ہیں، رات میں خاموشی آ جاتی ہے، کاروباری زندگی رک جاتا ہے، اور ہماری نیند، اگر رات نہ آئے تو شاید ہم پھر بھی دن کی طرح کام میں لگے رہیں۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ دن رات سے مختلف ہے، اللہ کا دن کو رات سے مختلف رکھنا۔ ایک دم سے حالت چینج، اندھیرا ہو گیا، حالت چینج، دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی، بھئی اندھیرا ہو گیا، دماغ حکم کرنے سے اب تھک گئے، اب سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ اور دوسرے معنی ہے مسلسل، اختلاف کے دوسرے معنی کیا ہے؟ مسلسل آنا، یعنی رات کے بعد دن کا، دن کے بعد رات کا، رات، یہ مسلسل ایک دوسرے کے بعد بدلتے رہتے ہیں۔ تو دونوں معنی آپ کی نظروں سے گزریں گے، اس لیے پریشان مت ہوئیے گا کہ ہم نے تو اختلاف کے معنی پڑھے تھے بدلتے رہنا، تو یہ آیت دونوں معنی کے ساتھ بیان کی گئی ہے تفاسیر میں۔ دن اور رات کا مختلف ہونا تو ان کی نوعیت ان کے حالات کے اعتبار سے ہے، اور دن کے بعد رات کا آنا مسلسل بہتر پہ آنا، تو یہ دونوں معنی یہاں پہ ہے۔ ہم نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ یہ دن اور رات کی یہ بدلنا جو ہے یہ کمی اور زیادتی کے اعتبار سے بھی بدلتا رہتا ہے، تو یہ مفہوم بھی اس میں شاید داخل ہے کہ دنوں اور راتوں کا بدلتے رہنا، یعنی کبھی ہم دیکھتے ہیں دن لمبے ہو رہے ہیں اور کبھی ہم دیکھتے ہیں راتیں لمبی ہو رہی ہیں۔ گرمیوں کے دن بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، سورج جلدی نکل آتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ دن اور رات کا بدلنا نہ ہو تو شاید ہماری زراعت نہ ہو پائے، ہماری فصلیں صحیح سے نہ اگ پائیں۔ تو اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھنے کے لیے دن اور رات کے نظام کو بنایا، اور یہ دن اور رات کا جو بدلنا ہے اور زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے یہ کیا ہے؟ لآیات۔ آیات کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آیات کہتے ہیں یہ آیت کی جگہ، اور یہ چند اس کے معنی ہیں۔ آیت قرآن پاک کی آیت یعنی عبارت کو بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب معجزات بھی ہیں، کوئی بھی معجزہ اس کو بھی قرآن نے آیت کے معنی میں بیان کیا ہے۔ اور آیت کا لفظ جو ہے یہ چند مخصوص معنی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا جملہ جس میں کچھ معنی بن رہے ہو، جیسے قرآن پاک کی آیت
ٹھیک. نمبر 2 معجزات کے لیے بولا جاتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے اس میں کوئی نشانی ہو اس کے لیے بھی لفظ آیت بولا جاتا ہے. تو آیت کا لفظ جو ہے ان 3 معنی میں قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوا ہے. نمبر 1 قرآن پاک کی آیت، نمبر 2 معجزہ، اور نمبر 3 نشانی. اگلا جو آپ لوگوں کے سامنے ورڈ آیا ہے اولو الالباب، یہ ورڈ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بڑے وضاحت سے جو ہے بیان کیا ہے. اب ہم نے یعنی عقل والے، اب ہمارا جو سوچ ہے، فکر کا زاویہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی پیدائش ہے اور رات اور دن کا اختلاف ہے. رات اور دن کے اختلاف میں میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتائے ہیں، تینوں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. رات اور دن کا اختلاف کہ رات کا نظام دن کے نظام سے بالکل مختلف ہے. رات اور دن کا اختلاف آپس میں مسلسل پے در پہ آنا، بدلتے رہنا، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا. تیسرے معنی جو آپ کو رات اور دن کے اختلاف کے بتائے وہ اس کے طوالت کے اعتبار سے بتائے. کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے، یہ دن اور رات کے نظام کا تبدیل ہونا، یہ رات ایک دوسرے پر مسلسل پے در پہ آنا، یا ان کی طوالت کا فرق جو ہے یہ سکون اور آرام کے لیے اللہ نے رکھا ہے، تاکہ انسان سکون اور آرام سے اس دنیا کے وقت کو بتا سکے. یہ موسم کی تبدیلیاں انہی دن اور رات کی تبدیلیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اور اس میں ہم جتنا غور کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے سسٹم کو چلانے والے کوئی ایک رب بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک ذات بیٹھی ہوئی، کیونکہ سب خود بخود نہیں ہو پا سکتا. تو الباب، الباب کا لفظ جو ہے یہ لب کی جمع ہے. یعنی کسی چیز کا اگر لغت میں آپ الباب، میں نے یہ پہلے یہ لفظ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو لکھوایا ہوا ہے، اپنی کاپیاں کھول کے دیکھیے گا. الباب لب کی جمع ہے، اور اس کے ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا خالص نچوڑ، کسی چیز کا خالص نچوڑ اسے کہا جاتا ہے الباب یا لب. لب لباب ہم اردو میں کہتے ہیں، لب لباب یہ ہے یعنی موضوع کا خلاصہ، یہ ہے خلاصہ سمجھ لیجیے. اور یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ خالص عقل، اولو الالباب، سمجھدار، سمجھداری جسے ہم کہتے ہیں. ایسی عقل جس میں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی نفسانی خواہشات کے ہم حق کو اور باطل کے بارے میں سمجھ سکیں. جب انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا اور سمجھتا ہے نا، تو اگر اس کی ذہن میں کوئی اختلاف ہے، کوئی اختلاف رائے موجود ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے. فرض کریں میں آپ سے کہتی ہوں لال رنگ بہت اچھا ہے، اب ایک بندے کو لال رنگ پسند ہی نہیں ہے، وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی میری بات سے اتفاق نہیں کرے گا، وہ لال رنگ کی برائیاں ہی بیان کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر سامنے والے کو لال رنگ جو ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں، ٹھیک ہے، نہ اسے پسند ہے نہ پسند، تو وہ میری حمایت کرنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگائے گا. تو الباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو اس تعصب اور اپنی انا سے اوپر ہو کر سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے نہیں، میرے مزاج کے برابر ہے یا نہیں. اپنی انا کو پیچھے رکھ کر جو سامنے آنے والے حقائق کو پرکھتا اور سوچتا ہے اسے کہا جاتا ہے الباب. اور یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے عقل والا ہونا. ہر عقل مند اولو الالباب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. بلکہ الباب کون ہوتے ہیں؟ الباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو عقل سے پہچانتے ہیں، چاہے انہیں وہ پسند آئے نہ آئے، اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور مفتی صاحب نے معارف میں الباب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لب کی جمع ہے، لام کی زیر کے ساتھ لب،
اور اس کے معنی ہوتے ہیں مغز، برین، اور ہر چیز کا مغز اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسانی عقل کو لب اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان کا اصل کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے چیزوں کو سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ تو اب عقل والے کون لوگ ہیں؟ اب ساری دنیا کہے کہ میں بھی اب سوچنے کی صلاحیت، میں بھی عقل مند ہوں، میں بھی عقل مند ہوں، تو پھر تو کوئی بیوقوف بچے گا ہی نہیں۔ اب کوئی بھی بیوقوف اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی مجھے کہ میں بیوقوف ہوں، میں کہوں گی میں کیوں بیوقوف ہوں؟ کوئی میں آپ سے کہوں تو آپ کہیں گے میں کیوں بیوقوف ہوں، ہمیں برا لگے گا۔ قرآن کریم نے اگلی آیتوں میں ان اولو الالباب کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ہم میں سے کسی میں موجود ہیں، اٹس مین ہماری عقل ہے، ہم عقل والے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو اٹس مین ہماری عقل ہوتے ہوئے بھی ہم اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو عقل کا کام یہ ہے کہ وہ علامات کو اور نشانیوں کے ذریعے جو ہے وہ بنیاد تک پہنچتی ہے، جڑ تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم کائنات کے اس پورے عالم کو فرض کریں، غور کرتے ہیں، آسمان اور زمین کو اور جتنی بھی اس میں مخلوقات ہیں، چھوٹی بڑی، سب پر غور کرتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور ایسے ایسے نظام ہماری عقل کے سامنے آتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ہر پرت پر ایک نئی دنیا، بحری دنیا رہتا ہے، بری دنیا رہتا ہے، فضائی دنیا رہتا ہے، پھر ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ایک ہستی ہے، ایک طاقت ہے، ایک مین پاور ہے جو یہ سب کچھ چلا رہی ہے۔ اب علم اور حکمت ہمیں ان سب چیزوں سے بالا تر کر کے یہ بات بتاتی ہے کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ وہ ہستی چلا رہی ہے جسے رب کہتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی واضح موجود ہے، بڑے واضح جملہ ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے ہی ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے لیکن کچھ اور اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو عام عقل کیا ہوتی ہے؟ عام عقل والا کیا ہوتا ہے؟ وہ کائنات کو دیکھ کر صرف حیران ہوتا ہے اور سمجھتا ہے یہ کوئی سائنسی مظاہرہ تک بس آبشار میں، واہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ سوچتا ہی نہیں کہ اس کا پانی کیسے اللہ نے مینج کیا ہوگا، کیسے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیسے وہ تازہ ہے، اس کی ذائقہ کیسے اللہ نے پیور رکھا ہوا ہے، وہ اس کی مشاہدہ نہیں کرتا۔ لیکن جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر خالق تک اور اس کی وحدانیت تک پہنچتے ہیں۔ عام عقل والا جو ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں ہر وقت انا، تعصب، دنیاوی خواہشات رہتی ہیں۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف بات کر لو تو وہ ماننے کو قطعاً تیار ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت تک اچھا ہے جب تک آپ اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ لیکن جو اولو الالباب لوگ ہوتے ہیں یہ کھلے دل کے ہوتے ہیں، صاف نیت والے ہوتے ہیں۔ اگر حق بات ان کے مزاج کے خلاف بھی ہے تو بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اپنی غلطی کو مان بھی لیتے کہ ہاں مجھ سے یہاں غلطی ہوئی، میں نے یہاں زیادتی کی۔ یہ اولو الالباب، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو اولو الالباب کہا ہے۔ تو صرف دنیاوی معلومات اور مادی ترقی پر عقل ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اصل عقل جو قرآن جسے کہہ رہا ہے اولو الالباب، وہ جا کر پہنچتی ہے اللہ کو پانے تک، اللہ کی معرفت تک، خشیت تک۔ الذین، اب اولو الالباب کون سے لوگ ہیں اللہ خود بتا رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم کروٹ کے بل۔ کیا مطلب؟ کون بتائے گا؟ قیاماً کھڑے ہو کر یعنی روزمرہ کے کام اور مصروفیت میں۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب نماز بھی لیا ہے۔ نماز ایک عبادت بے شک ہے،
نماز میں اللہ کا ذکر ایک عبادت ہے، لیکن قیامت کی حالت جو ہوتی ہے ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہوتی ہے۔ ہم جب ایکٹیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھروں کے کام ہے، چاہے وہ کاروبار کے، ہم دکان پہ کھڑے ہیں، اپنے آفس میں کھڑے ہیں، قیامت جب وہ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے واچ کر رہا ہے، میں اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہوں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ لیکن ہم لوگوں نے بس کھڑے ہو کر ذکر، نماز پڑھ لی، بیٹھ کر ذکر تو اس سے مراد ہم نے قرآن کی تلاوت اور تسبیحات لے لی، لیٹ کر ذکر تو ہم نے اس سے مراد جو ہے ہم نے رات کے اپنے اذکار کر لیے۔ اس سے آگے سوچئے، یہ عام عقل والے اس تک پہنچتے ہیں۔ اولو الالباب کیا سوچتے ہیں؟ اولو الالباب کہتے ہیں قیام کیا، یعنی روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں اس میں اب اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا۔ قعوداً جب بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسوں میں ہیں، اپنے خاندان میں ہیں، اپنی فیملیز میں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کاروبار میں اللہ کو یاد کیا، اس مجلسوں میں بھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہ ہونے دیا۔ اپنی کروٹوں کے بل لیٹنا یعنی نیند اور رات کا سکون یہاں مراد ہے، کہ ہمارا سکون کے اوقات بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم اس سکون کے وقت کو بھی اللہ کے حکم کے پابند رکھیں گے کہ اللہ نے کہا سو جاؤ تو سو جائیں گے، اللہ نے جب اٹھنے کا حکم دیا فجر میں تو اٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کروٹ کے بل اللہ کو یاد کرنا۔ تو عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کروٹ کے بل۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور وہ فکر کرتے ہیں، یتفکرون سمجھ بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ روحانیت کا جو پہلا باب ہے وہ ہے ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، زبان سے نہیں اپنے افعال سے۔ افعال سے کیا؟ اللہ کے حکم کی پابندی۔ اور روحانیت کا دوسرا اہم جو ہمارے لیے سبق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فکر۔ دماغ کا عمل ہے یہ۔ ابھی تک ہم جسمانی عمل دیکھ رہے تھے، اللہ نے کہا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ تو اس سے مراد اللہ کی تسبیحات بھی ہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی بھی ہے۔ اب فکر کرو یعنی اپنے دماغ کو ہر وقت اللہ کو ڈھونڈنے میں لگائے رکھو، اپنے دماغ کو حاضر رکھو کہ جو رب اتنے بڑے نظام کو دیکھ رہا ہے وہ تمہاری کیفیت تو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فکر کے بغیر ذکر صرف ایک عادت بن جاتی ہے، اور ذکر کے بغیر فکر صرف فلسفی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم صرف سوچتے رہیں یوں ہوا یوں ہوا تو ہم فلاسفر بن جائیں گے، اور اگر ہم صرف ذکر کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں سوچ بچار کے بغیر، تو پھر صرف ہم ایک ذاکر بن جائیں گے۔ انسان ہم کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ کے احکام کو سوچ سمجھ کر کریں گے۔ ایسا نہیں کسی نے ایک راستے پہ ڈال دیا ہاتھ پکڑ کر تو اسی راستے پہ لگے رہے، نو۔ سوچنا، مومن ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے۔ فکر اور ذکر، ذکر دل کا عمل ہے، اللہ سے مسلسل محبت اور یاد ہے۔ فکر دماغ کا عمل ہے، تدبر کرنا، سوچنا۔ تو فکر اور ذکر جب ملتا ہے تو دونوں مل کر انسان کے ایمان کو پھر کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بہت گہری آیت ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ تفصیل سے بتا رہی ہوں۔ اور جب انسان کا فکر اور ذکر ملتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور وہ فکر کرے آسمانوں کی پیدائش پر، وَالْأَرْضِ، اور زمین کی پیدائش پر۔ ربنا، اب اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب تم عمل اور سوچ میں محنت کر چکو، اپنی پوری ایفرٹ کر لو، تو دعا مت بھولنا، کیونکہ ہوگا تو وہی جو رب نے چاہا۔ تو اپنی پوری ایفرٹ کرنے کے بعد رب سے کیا دعا کرو؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانکا، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا۔
کہ یہ جو حیرت انگیز نظام ہے، پہاڑ، سمندر، ستارے، اولو الالباب جو ہے نا، ان میں جب غور و غوص کرتے ہیں تو ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ یہ صرف خوبصورت نظارے نہیں ہیں، انہیں بے وجہ پیدا نہیں کیے گئے، ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا سبب ہے، کوئی مقصد ہے۔ کائنات کی کوئی بھی تخلیق حکمت سے خالی نہیں، انسان کا ایک مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور آخرت کی تیاری کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ جب یہاں پہ کہا گیا نا سبحانکا، کیا کہا گیا؟ سبحانکا۔ آپ کے یہاں پر اسکرین پر حمزہ پیش او جو ہے وہ اضافی لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو آپ لوگوں نے جب آپ ویڈیوز پہ دیکھیں گے تو اس کو میں مٹا رہی ہوں، آپ نے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ورڈ کیا ہے؟ سبحانکا۔ اللہ اکبر۔ سبحانکا، تو پاک ہے، یعنی یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہیں، ہر ظلم سے پاک ہیں۔ تو جب تو پاک ہے تو فقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا دے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس پہ سوچ بچار کرتا ہے تو پہلی چیز جو انسان کے اندر آتی ہے نا، وہ علمی تکبر آتا ہے کہ بھئی مجھے تو یہ آتا ہے، میں تو پڑھنا جانتی ہوں، بھئی میری تو واہ واہ ہے۔ عقل والا علم حاصل ہونے کے بعد جھکتا ہے۔ پھلدار ٹہنی دیکھیے کبھی؟ پھلدار ٹہنی پر جتنا پھل لگتا چلا جاتا ہے وہ اس پھل سے جھکتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اہل علم میں جن پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے پھل لگاتے ہیں، آپ نے کبھی انہیں جو ہے زیادہ نخروں میں نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے اپنے اساتذہ کو ہمیشہ عاجزی میں دیکھا، جھکاؤ میں دیکھا، اور کتنے گہرائی سے وہ جب آیتوں کو سمجھاتے تھے، عقل حیران رہ جاتی تھی کہ ان کے الفاظ دل چاہتا تھا سونے کے پانی سے لکھے۔ لیکن اتنی عاجزی کہ کبھی کبھی ہم ان کی جگہ پر جب استاذہ کے لیے ہم نشست بناتے تھے، ہمارے درمیان ان کے درمیان ایک موٹا پردہ حائل ہوتا تھا، تو استاذہ کے آنے سے پہلے ان کی جگہوں پر ہمیں وہ پردہ کھینچ کر ان کی نشست بنانی پڑتی تھی۔ اس میں ہم جائے نماز ان کے بیٹھنے کے لیے بچھاتے تھے، پیچھے گاؤ تکیے رکھتے تھے، اور آگے ان کا ایک ٹیبل چھوٹا سا اور پانی کا گلاس۔ یہ ہماری طالبات کی ریگولر ڈیوٹی ہوتی تھی اپنے ٹیچر کے آنے سے پہلے ان کی نشست کو بنانا اور پردے کو لاک کرنا۔ تو اکثر جو ہے جب ایک پیریڈ کے بعد فوراً سے دوسرا پیریڈ شروع ہو جاتا تو ہم نشست لگانا بھول جاتے، یا نشست میں لگتے لگتے استاد آ جاتا تو ہمیں ادھوری نشست چھوڑنی پڑتی۔ لیکن کبھی بھی ہمیں نہیں یاد ہمارے کسی استاد نے جب سردیوں میں بھی وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے تھے، کیونکہ ہم کسی بہت وی آئی پی مدارس میں نہیں پڑھے، ہمارے مدارس بہت چھوٹے، بہت سادہ سے تھے، تعمیراتی عمل میں تھے، تو وہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری نشست کیوں نہیں بنائی۔ آج کے استاد کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ اس کو آتے ہی آپ اپنے ڈرائنگ روم میں اے سی آن نہ کریں تو اس کا منہ بن جاتا ہے، آپ اس کو ٹھنڈے مشروب یا چائے کا نہ پوچھے تو اس کا منہ بن جاتا ہے۔ عاجزی آتی ہے، سچے علم والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر عاجزی ہے، لیکن کسی عاجز کو اتنا نہ دباؤ کہ وہ پھٹ پڑے۔ تو آج کی آیتیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ آج کی آیتیں ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ذکر اللہ کو ہر حال میں یاد کرنا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ فکر کرنی ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں میں تدبر کرنا ہے، اور پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے، اور اللہ سے اپنے جہنم سے بری ہونے کی بھی دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر ذکر اور فکر کے یہ سفر جو ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ ہمیں معرفت عطا فرمائے، اور دعا کے دروازے اللہ تعالی ہمارے لیے کھلے رکھے، اور نجات کے راستے کو اللہ تعالی ہمارے لیے ہمیشہ کھلا رکھے۔ تو عقل کا صحیح استعمال صرف عقیدے سے نہیں ہوتا، ہمیں اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرنا پڑے گا، تعصب سے پاک کرنا پڑے گا، تعصب ان تمام چیزوں سے بلند ہو کر سوچنا پڑے گا۔ تہجد میں اٹھنا، تفکر کرنا، رات کی تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھ کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جب تہجد میں اٹھ کر آپ غور و غوص کرتے تھے اس کائنات کی تخلیق پر،
تو اتنی بڑی ذات جب رات کو اٹھتی ہے تو ہم تو بڑے معمولی ہیں. تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد لانا ہے. اس کا لب لباب، آج کی آیت کا لب لباب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایک ماسٹر کریشن ہے. تو پلیز اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانیے، اپنی زندگیوں میں، اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیے. آپ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں. آپ صرف گھر بنانے کے لیے مستری تھوڑے تھے، کنسٹرکشن تھوڑے تھے. آپ نہیں آئی ہیں. آپ صرف خاندان کی شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں. آپ کے ذمہ کچھ اللہ نے کام لگائے ہوئے تھے، تبھی آپ کی ڈور ابھی لمبی. ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے بیمار ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ ان کا وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک. تو اپنے کاموں کو ڈھونڈیے، آپ کس مقصد کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں کوئی اچھی درسگاہ بننے والی ہے، کوئی مدرسہ بنا سکتے ہیں، یا آپ ہو سکتا ہے آپ کسی طالب علم کو عالم بننے تک اس کی نگرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی پرورش اس طرز پہ کرنے والی ہیں کہ وہ دین کے لیے بڑے کارآمد ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو یوزفل بنائیں اپنے دینی امور کے لیے. تو مرتے دم تک علم کا دروازہ جب کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو اپنی زندگی میں آنے کے مقصد کو ضرور پہچانیے. تو یہاں پر ہم رکتے ہیں آیت نمبر 191 پر. آج کی آیتیں بڑے مزے کی تھیں، اس لیے لمبا ہو گیا لیکچر. کوئی سوال کرنا ہے؟ چلیے بات تو آپ کو بتایا نا، کیا بتایا بتایا سفر ہے کہ کام کے. جو مفتی صاحب نے کیا انہوں نے لب سے کیا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ لب سے ہے. دونوں اعراب کے ساتھ آیا ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. میں نے پہلے آپ لوگوں کو لب کا مطلب کیا بتایا؟ اصل، کسی چیز کا نچوڑ، کسی چیز کو خالص کرنا. تو اپنے دلوں کو، عقل کو تعصب سے، فکر سے، مخالفت سے، انکار سے خالص کر کر کسی بارے میں سوچنا الباب ہے. اور مفتی صاحب نے لب کا مطلب مغز بتایا ہے کہ کسی چیز کے خلاصے تک پہنچ جانا، اصل تک پہنچ جانا، یہ لب ہے. جی، اور کوئی سوال؟ چلیں جی، جنہوں نے سیرت کی کلاس میں ایڈمیشن لینا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم پہلے ہی ایک ماہ جو ہے اس میں لیٹ ہو چکے ہیں، تو یہ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی. تو جن جن بچیوں نے سیرت کی کلاس میں ایڈمیشن لینا ہے وہ وہاں پر اپنا نام لکھوائیں، کیونکہ ہم 28 کے بعد پھر آف کر دیں گے. پھر اب بہت سی بچیاں تجوید کا کورس، اس وقت ہم نے پورا ایک ماہ کھا لیا تھا سب کے دماغ، تجویدی کورس آن ہو رہا ہے، آن ہو رہا ہے، آن ہو رہا ہے. اب بچیاں آ رہی ہیں کہ اب ہمارا ایڈمیشن، تو ایڈمیشن جب کلوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم کسی کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کلاس بن جاتی ہے، وہ رواں تواں ہو جاتی ہے. جس طرح آپ لوگ سورہ آل عمران کے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آخری کلاس ہوگی. اور میں چاہتی ہوں یہ آخری کلاس ایسے وقت میں ہو جس میں تمام بچیاں حاضر ہوں. تو آپ سب نے لکھا، ایک وائس میسج میں سب کی رائے ضرور لینی ہے کہ جو آخری آیات ہمارے پاس بچ رہی ہیں، ہم ان آخری آیات کو ایک ساتھ پڑھیں تاکہ اجتماعی دعا میں ہم سب ایک ساتھ شریک ہوں. تو اس کے لیے کوئی ایک خاص وقت مجھے بتا دیں، میں اپنے شیڈول میں اس وقت کو سیٹنگ کر لوں گی. لیکن سیرت نبی کی کلاس میں جو ضرور حاضر ہوں. بعض دفعہ بہت سی انسپریشن ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہیں، اور ازواج مطہرات سے بڑی انسپریشن کوئی نہیں. تو ضرور پڑھیں، معلومات ہے. اپنے بچوں کو بیٹھ کے ان کی کہانیوں، جب ہم جھوٹی کہانیاں بادشاہوں کی، پریوں کی سناتے ہیں، تو جب ہمیں ان کے واقعات معلوم ہوں گے تو ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہوگا کہ ہم اپنے بچیوں کے ساتھ، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ جب بیٹھیں تو انہیں ان ازواج کی کہانیاں سنایا کریں کہ کیسے انہوں نے سروائیو کیا، کس طرح سے انہوں نے دنیا کی جنگ لڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو ضرور اس میں شریک ہوں. اور چاہے آپ لوگ ریکارڈنگ میں شریک ہوں، اس سیرت کی کلاس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اس کی ریکارڈنگ بار بار سن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں دین سے وابستہ رکھے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی کے سائے کو نہ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم رکھے، اور اللہ رب العزت ہماری زندگی کی برکتوں کے ساتھ ہمیں علم کی برکتیں بھی نازل فرمائے، اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ برکتوں والا فیصلہ فرمائے، آسانی والا فیصلہ فرمائے.
آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔